الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ذکر ہو رہے ہیں۔ موضوع اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مقصود یہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ احکام سرکار کے سنیں اور ان کی روشنی میں اپنا احتساب کریں، اپنے بارے میں غور و تفکر کریں کہ ہم عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں۔ تمام موضوعات کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، تمام احادیث کے احکام ذکر کرنا، یہ کوشش تو ہے کہ چلیں بہت زیادہ ہو جائیں، لیکن بہرحال سب کا کرنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن جو احکام ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں، کم از کم سعادت سمجھتے ہوئے، بوجھ سمجھ کر نہیں، سعادت سمجھتے ہوئے کہ اگر ہم ان کو اپنائیں گے، ان کو سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمتوں کا نزول ہوگا اور ہمارے درجات بلند ہوں گے، آخرت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہوگا، جنت کا راستہ آسان ہوگا، آخرت کی تیاری ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ ہم ان پر عمل پیرا ہوں تو بہت بڑی سعادت متوقع ہے۔ چنانچہ پچھلے پروگرام میں آپ کو ایک حدیث عرض کی تھی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی، گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ گویا کہ اگر یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی تو اس کا مطلب اس بات کی خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تو اس سے ہماری بہنیں تھوڑا سا درس حاصل کریں، اور خصوصاً جو بیوٹی پارلرز چلا رہی ہیں بہنیں، بیوٹی پارلر کا کام ہر کام ناجائز نہیں ہے۔ پارٹ ٹائم کے طور پر یا مطلب ویسے بھی اس کو اگر ذریعہ آمدنی بنایا جائے، اس کی کوئی بالکلیہ 100% کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جو افعال منع ہے شریعت نے وہ نہ کریں۔ باقی ہماری بہنیں اپنے گھر میں بھی بیوٹی پارلر کھول سکتی ہیں، کسی اور بیوٹی پارلر کو جوائن کر سکتی ہیں۔ عورت کا اگر مطلب زینت کا کام کرتی ہے اور ناجائز امور میں تعاون نہ کرے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اب جیسے یہ بیان فرمایا بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی، اور دوسرا گودنے والی گدوانے والی، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیٹوز کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح اپنا نام کھدوا لینا، یا آج کل تو پورے بدن پہ دیکھیں اور ڈیزائن بنواتے ہیں انگریز لوگ، اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اب چونکہ وہ پھر میڈیا پر آتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو بعض چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں، اس کو انسان اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دیکھیں ہمارا مذہب ہمیں زینت اختیار کرنے سے مطلقاً منع نہیں کرتا ہے، یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن ہمیں خوبصورت بننے سے منع نہیں کرتا ہے۔ سرکار نے تو خود فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو محبوب رکھتا ہے، لیکن بس اس میں توازن یوں رکھنا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع فرما دیا، اس ممانعت کے باوجود ان چیزوں سے خوبصورتی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، زینت کرنا منع ہے، اور جہاں منع نہیں فرمایا وہاں پر مباح ہے، پھر ہم کر سکتے ہیں اچھے لباس کے ذریعے، اچھا ہیئر اسٹائل کہ جو مسلمانوں میں رائج ہے اور کسی غیر قوم کی مشابہت بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جوتے وغیرہ خوبصورت سے اگر پہن لیں، اور خواتین کے لیے تو بہت زیادہ وسعت اور گنجائش ہے، بہت سے زیور وغیرہ کے اندر ہے، تو اس کی تو اجازت ہے۔ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل زینت کو ترک کر کے بالکل پھٹے پرانے سے کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ سرکار کے پاس آئے تو انتہائی مفلوق الحال سے تھے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ مال نہیں ہے؟ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، دراہم ہے، دنانیر ہے، جانور ہیں، باغات ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر آپ پر ظاہر ہونا چاہیے، یعنی آپ اچھا پہنیں، اچھا کھائیں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر اور ممانعت والی چیزوں کی طرف نہ جائے۔ تو اس طرح اب بہت سارے لوگ جو ہیں، جیسے ابھی بھی ہمارا تبصرہ ہوا تھا، مذہب اسلام کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے، جبکہ غیر مسلمین کا طریقہ اپنانے میں بعض اوقات ہمارا نفس ایک فخر سا اور خود اعتمادی محسوس کرتا ہے، ایک بڑا پن محسوس کرتا ہے، سب سے منفرد ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس سے اور نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم غیر مسلمین کے طریقے تیزی سے اپنا لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ کسی کو آپ کتنا ہی دکھا لیں، آدمی کتنے ہی تعریف جملے کر لے، کہاں پہنچ جائیں گے آپ؟ چاند پہ پہنچ جائیں گے، مریخ پہ پہنچ جائیں گے؟
رہیں گے تو وہیں پر ہی ویسے ہی رہیں گے آپ، لیکن جب آپ مریں گے پھر آپ سوچ لیجئے کہ یہ لوگ جو آپ کی ان غلط چیزوں پر تعریف کر رہے ہیں، کیا آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے؟ کیا آپ کی قبر پر آ کے فاتحہ پڑھا کریں گے؟ کیا آپ کے لیے اصحال ثواب کا اہتمام کریں گے؟ نہیں۔ یہ مطلب ہمارے ہاں یہی بس چیز ہے کہ جب تک کوئی آدمی زندہ ہوتا ہے، ہم بعض اوقات غلط چیزوں میں بھی اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، ایک تعلق ہوتا ہے، جب وہ پردہ کر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، سب بھول بھال جاتے ہیں، وہ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، پھر انسان پچھتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو تو میں نے ایک طرح سے ان کے احکام کو چھوڑا، نیک لوگوں سے دور ہوا ان لوگوں کے لیے، اور یہ مجھے مرنے کے بعد چھوڑ کر چلے گئے اور بھول گئے۔ اب بتائیں اس سے کیا پرسان حال ہے۔ اس لیے صرف اپنی 10 سالہ 20 سالہ جو زندگی رہ گئی ہے، 30 40 سالہ زندگی، اسی تک اپنی نظر نہ رکھیں، بلکہ مرنے کے بعد خاص طور پر غور کریں کہ کیا ہوگا، کس طریقے سے گزارا ہوگا، کون سی چیزیں کام آئیں گی، کون سی چیزیں فوراً ساتھ چھوڑ جائیں گی، یہ توجہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو اگر کسی بھائی بہن نے اس طرح ٹیٹوز بنوا لیے ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ختم کرواتے ہیں تو وہ بعض اوقات تو خراب ہی ہوگا، میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ اگر آپ اس کو کروائیں کالا پیلا تو اور زیادہ خرابی پیدا ہوگی، تو اس کو چھپا کر رکھیں، ظاہر نہ ہونے دیں، ڈھک کر رکھیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ ایک اور روایت ہے، یہ بھی بخاری و مسلم کی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدن گودنے والیوں اور گدوانے والیوں، پلکوں کے بال اکھڑوانے والیوں، یعنی پلکیں اور بھویں اس میں شامل ہیں، والوں، اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں پر، وہ عورتیں جو اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں، لعنت فرمائی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان عورتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی ہے، علت یہ بیان فرمائی کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں، دانتوں کو گھس لینا، دانتوں کو خوبصورت بنانا اور ان کے درمیان فاصلہ کروا لینا، یا مطلب اور اس میں تصرفات کرنا، اسی طرح پلکوں کے بھووں کے بال اکھیڑنا اور ٹیٹوز وغیرہ بنوانا، آپ نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے اس سلسلے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بحث کرنا چاہی، یعنی اللہ نے کہاں فرمایا قرآن پاک میں، دکھائیے ذرا، قرآن پاک میں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ فرما رہے اللہ نے لعنت فرمائی، تو قرآن میں کہاں ہے ان عورتوں پر لعنت؟ اس طرح کا اس کا کویسچن تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ ان عورتوں پر لعنت کروں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول جو تمہیں احکام دیں اس کو اختیار کرو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو آپ تھوڑا سا سمجھیے، دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود یہ فرما رہے ان عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی، تو یہ خاتون نے اس پہ بحث کرنا چاہیے کہ قرآن پاک میں تو لعنت وعید وغیرہ موجود نہیں ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ذرا حدیثیں دیکھو، کیا اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ تو جب اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تو سمجھ لیں کہ اللہ نے لعنت حبیب کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں کسی کام سے منع فرماتے ہیں، کسی کام کا حکم دیتے ہیں، تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ ہی حکم دے رہا ہے، کیونکہ ہم بارہا آپ کو بتا چکے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، پیغام الہی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی کہلاتی ہے، ایک وحی خفی کہلاتی ہے۔ وحی جلی یعنی واضح وحی، یہ قرآن پاک ہوتا ہے، وحی خفی یعنی پوشیدہ وحی، یہ حدیث ہوتی ہے۔ اسی طرح وحی مطلوب اور غیر مطلوب بھی کہلاتی ہیں، مطلوب جس کی تلاوت کی جائے وہ قرآن، اور وحی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی جیسے احادیث مبارکہ۔ تو یہ بھی گویا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم فرما رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیغام ہے جو اس نے قرآن پاک میں بعض اوقات ذکر نہیں کیا ہوتا، یا کیا ہوتا ہے تو اجمالی طور پہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے حبیب کے ذریعے لوگوں تک پہنچواتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی الہی کہا جاتا ہے۔ تو اگر سرکار نے لعنت فرمائی کسی پہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔
تو اس سے ہماری بہنیں ذرا درس حاصل کریں۔ ٹیٹوز بنوانے والی، اسی طرح بھووں کے بال اکھیڑنے والی، اس میں لیکن تفصیل یہ ہے کہ اگر پہلے سے کوئی بہن خوبصورت ہیں مزید خوبصورت بننے کے لیے، یا قبول صورت ہیں وہ خوبصورتی کی طرف مائل ہونے کے لیے کریں تو اس وعید کے تحت آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی بہن ایسی ہے جن کا چہرہ بھووں کی کثرت کی بنا پر گھنے بالوں کی وجہ سے بدنما محسوس ہوتا ہے، جس سے رشتوں پہ فرق پڑتا ہے، یا شوہر ہے تو بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، تو صرف اس بدنمائی سے بچنے کے لیے اگر تھوڑے بہت بھووں کے بال صاف کروا لیے جائیں تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بہن ایسی ہیں جو پہلے مسلسل یہ کرواتی رہی ہیں اور اب اگر وہ اپنی بھووں کے بال چھوڑتی ہیں اس وعید کے پیش نظر تو بے ترتیب بال نکلتے ہیں جس سے چہرہ بدنما محسوس ہوتا ہے، تو اب وہ پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے نافعال پر توبہ کریں، اور اب وہ صرف اس بدنمائی سے بچنے کے لیے وہ بال جو بدنمائی کا سبب بن رہے ہیں ان کے اندر تھوڑا بہت تصرف کر سکتی ہیں۔ اب دیکھیں نیت سے حکم بدلتا ہے، پہلے تھا حسین بننے کے لیے، اب ہے بدنمائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تھوڑا سا نیت کا یہ فرق حکم کو بدل دے گا تو پھر وہ بہنیں کم از کم ان بالوں کو صاف کروا سکتی ہیں جو بدنمائی کا سبب بن رہے ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ کرتی ہی رہیں۔ اسی طرح اپنے دانتوں کے اندر تصرف کرنا، اس میں وہی تفصیل ہے۔ ایک ہوتا ہے خوبصورت بننے کے لیے اپنے دانتوں میں تصرف کرنا، یعنی خلا پیدا کر لی، یا مطلب اس کو گھس کے تھوڑا سا گول کر لیا یا چکور کر دیا، یا باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں بعض قبائل ایسے ہیں افریقی قبائل میں اس میں تکونا سا بنا لیتے ہیں دانتوں کو، تو یہ سب منع کیا۔ اس کی بڑی وجہ تو ایک یہ بھی ہو سکتی ہے طبی نقطہ نگاہ سے کہ دانتوں میں جب گھسائی وغیرہ ہوتی ہے تو دماغ پر اثر پڑتا ہے، اور اتنا زیادہ گھسنا برا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو پیدا کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں، تو گویا کہ جو تخلیق باری تعالیٰ ہے اس پر راضی نہیں ہے، پہلے ہی خوبصورتی ہے مزید اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش، یہ منع ہوگی۔ لیکن اس میں بھی اگر بدنمائی ہو، مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک دانت لمبا ہو جاتا ہے ایک چھوٹا ہو جاتا ہے، اور وہ بچی ہے جوان ہے اور اس کے رشتوں کا مسئلہ ہے، یا مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ گفتگو وغیرہ کرنی ہوتی ہے، یا کوئی پروگرام مثال کے طور پہ خواتین کا ہے اور اس سے چہرہ بدنما محسوس ہوتا ہے، اور اس سے پھر ایک احساس کمتری اور نفسیاتی طور پہ وہ ایسا شخص دباؤ محسوس کرتا ہے، تو اس مسلسل اذیت سے بچنے کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر ان دانتوں کو تھوڑا سا گھسوا کے برابر کر سکتے ہیں۔ یوں ہی بعض اوقات دانت بعض اوقات ایسے نکلتے ہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں دانت، وہ بعض اوقات ایک پرانا دانت ٹوٹتا نہیں، نیا دانت اوپر سے آ جاتا ہے تو وہ پھر لازم سی بات ہے تھوڑا آگے ہوتا ہے، اب وہ پچھلا ٹوٹ جاتا ہے، وہ ایک دانت آگے ایک دانت پیچھے ہوتا ہے، تو پھر وہ بعض اوقات اس طرح کے آگے سٹیل کا وائر وغیرہ لگاتے ہیں کہ بالکل دانت جو ہیں وہ بیلنس میں آ جائیں، اور یہ خصوصی طور پہ بچیوں کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، انہیں رشتے کے مسئلے ہو جاتے ہیں، ذرا سے دانتوں کی شیپ بدلتی ہے چہرے کی خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے، چہرے کا زاویہ بدل جاتا ہے، تو اس طرح کی ضرورت کی چیزیں یہ پھر فیشن میں نہیں آتی، یہ خوبصورت بننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عیب پیدا شدہ عیب کو ختم کرنے کے لیے ہیں، اپنے آپ کو احساس کمتری سے باہر نکالنے کے لیے ہیں، اس کی گنجائش نکلے گی۔ لیکن اس میں بھی یہ ضرور خیال کرنا ہوگا کہ ایسا کوئی انداز اختیار نہ کریں جو باعث ضرر اور باعث تکلیف یا بیماری کا آگے چل کر سبب بنتا ہو۔ ایک اور روایت کی طرف آتے ہیں، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عامر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید بالوں کو نہ اکھیڑو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ مسلمان کے لیے نور ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ریش مبارکہ میں جب فرسٹ ٹائم سفید بال آیا تو آپ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ نئی چیز تھی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ یہ نور ہے۔ تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب کریم میرے نور میں اضافہ فرما۔ تو اب دیکھیں دو حدیثیں سامنے آ گئیں، ایک ہے کہ سفید بال قیامت کے نور ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ بالوں کی سفیدی قائم رکھو،
اور پیچھے آپ نے حدیثیں ابھی کچھ ابھی پچھلے پروگرام میں نے عرض کی تھیں کہ سرکار نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سفید بال کو سفید نہ چھوڑو، اس کو کلر کر لو، تو دونوں میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ سفید بال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نور ہے، جس کا فائدہ آپ کو میدان محشر میں حاصل ہوگا۔ تو جب ایسا ایک نور والی چیز ہے، اس سے نفرت نہ کریں، اس کو برا نہ سمجھیں، اسے اپنے ذات سے اس لیے جدا نہ کریں کہ سفید بال ہے۔ ہاں، اب اس کو پھر رنگنے کا حکم ہے، کیونکہ اس میں ایک الگ حکمت ہے، مصلحت ہے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ جہاد کا دور تھا، مسلمان اگر بالوں کو نہ رنگے تو کفار پر سے مسلمانوں کا روب، مجاہدین کا روب کم ہوتا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی، چونکہ اب وہ اگر کوئی جہاد نہیں کر رہا، کہیں جا نہیں رہا ہے، وہ اپنے بالوں کو سفید بھی چھوڑ دے اور اس نور میں اضافے کا متمنی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اس کے لیے ثواب کا پہلو ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر عمل کرتے اس کو رنگ لے تب بھی اچھا ہے۔ لیکن یہ جو ایک چیز ہے کہ سفید بالوں سے نفرت کرنا، سفید بالوں کو برا بھلا کہنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض ہماری بہنیں ہوتی ہیں، سر میں کوئی ایک آدھ سفید بال نکل آئے تو فوراً اس کو توڑ دیتی ہیں کہ میں بوڑھی نہ لگنے لگوں۔ لیکن سنا یہی ہے کہ ایک سفید بال توڑیں گے تو پھر اور نکل آتے ہیں تیزی کے ساتھ، تیزی سے سفید بال نکلتے ہیں، اور یہ عام مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر ان کے اور بال سفید نکل آتے ہیں۔ تو توڑنے کے بجائے اس کو رنگنے کی کوشش کریں، یہی بہتر ہے، اور اس سے نفرت نہ کریں۔ لوگ بعض اوقات سفید بالوں کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں بھئی تم تو بوڑھے ہو گئے ہو، تم تو بوڑھی ہو گئی ہو، داڑھی میں سفید بال نکل آئے ہیں، بھئی سر میں سفید بال نکل آئے ہیں، بابا ہو گئے ہو، اس طرح کی باتیں کر کے مطلب سفید بالوں سے کراہت یا نفرت پیدا کرتے ہیں۔ پرواہ نہ کریں، اس کو چینج کر لیں، لیکن ان کی باتوں کی پرواہ کر کے نفرت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔